السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ہوا سے متعلق ایک مسئلہ ذکر کریں گے۔ موضوع ہے ہوا کو گالی دینے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانے کو اوپر نیچے کرنے والا میں ہوں۔ معزز ناظرین، کتاب التوحید میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے جس کا باب یوں ہے: لا تسب باب النہی عن سب الریح، کہ ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تسبو کہہ کر محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ گالی دینا یہ ناجائز ہے اور لائے نہیں لا کر حرمت بتائی گئی، تو لہذا ہوا کو گالی دینا یا گویا زمانے کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور ہوا کو گالی دینا اصل میں سوء ادب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں ڈائریکٹ گالی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ ہوا کو گالی دینے سے متعلق ایک بڑی اہم بات فرماتے ہیں: اگر گالی دینے والا ہوا کے پیدا کرنے والے کو گالی دیتا ہے تو یہ کفر تک بھی جا سکتا۔ اللہ اکبر! اگر ہوا کو گالی دینے والا اگر ہوا کے پیدا کرنے والے کو اپنے دل میں رکھ کر گالی دیتا ہے تو یہ جو ہے کفر تک جا سکتا ہے۔ موسم کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، آج بہت ہوتا ہے اسے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں: وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَسُبَّ الرِّيَاحَ، کہتے ہیں کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ہوا کو گالی دے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ يَجْعَلُهَا رَحْمَةً إِذَا شَاءَ وَنَقْمَةً إِذَا شَاءَ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ہوا کو رحمت بنا چاہے، جب چاہتا ہے ہوا کے ذریعے بندوں سے انتقام لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ابو داؤد، مسند احمد اور ابن حبان میں ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے سامنے ہوا کو گالی دینے لگا جبکہ اس کی چادر اڑ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تلعن الريح فإنها مأمورہ، کہا کہ ہوا کو لعن تعن مت کرو، ہوا کو کچھ بھی برا بلا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جو آدمی کسی پر لعنت کیا اگر وہ اس کے مستحق نہیں تو وہ چیز واپس آ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مرد بھی گالی دیتے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور ان سب میں سب سے زیادہ عورتیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں مثالوں کے ذریعے کیسے گالی دیتے ہیں۔ مثلا عورتیں کبھی کپڑے دھونے کے بعد جب سکھانے کے لیے جاتی ہیں تو وائر پر ڈالتی ہیں، کمبی پر ڈالتی، تو اسے جو ہے کلپ چمٹا نہیں لگاتے، تو تیز ہوا آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، تو ہوا گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں آج کل شادیوں میں بن ٹھن کے جاتی ہیں، حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ، تو بن ٹھن کے جاتی ہیں، بارش آتی ہے، ہوا آتی ہے، تو ان کا میک اپ چل جاتا ہے، اس لیے ہوا گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہوا کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ حرام ہے۔ کیسے گالی دیتے ہیں؟ بولتے ہیں بری ہوا ہے، کبھی بولتے ہیں دلندر ہوا ہے، کبھی بولتے ہیں غارت کی ہوا ہے، ہوا سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے نقصانات آئے تو آپ جو ہے اس سے بچنے کے لیے وسائل استعمال کیجئے۔ آپ وسائل استعمال کیے بغیر ہوا کو برا بولنا یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہوا کو برا بولنا یہ کیسا ہے، اس میں دو باتیں علماء نے بتائی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہوا کو مؤثر سمجھتا ہے، دیکھیے، اگر کوئی آدمی ہوا کو مؤثر سمجھتا ہے اور پھر گالی دیتا ہے تو شرک اکبر تک جائے گا، مگر ہوا کو مخلوق سمجھ کر گالی دیتا ہے تو یہ توحید میں نقص لاتا ہے۔ تو لہذا اس درس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہوا کی صفت بیان کر سکتے، تیز ہوا چل رہی ہے، دھیمی ہے، ایسا بول سکتے، لیکن ہوا کو گالی دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے اور آدمی کے توحید میں نقص پیدا کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوا کو گالی نہ دینے اور ہوا میں جو برائی پائی جاتی ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔